آئی پی پی کے صدر کہہ رہے تھے کہ ان کو نہیں معلوم یا ہو سکتا ہے کہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض صاحب کی جو گرفت تھی چیزوں پہ، جو ان کی ایڈمنسٹریشن اور ایگزیکیوشن تھی چیزوں کی، وہ شاید اسے لا علم ہو چیف آف آرمی اسٹاف. آئی گیو یو ون مور چانس سر. از اٹ پاسبل؟ نمبر 1. نمبر 2، جو لوگ اندر کرائے جا رہے تھے اس سے بھی لا علم تھے، آن بورڈ تھے جنرل باجوہ صاحب؟ جی دیکھیں، پہلی بات پوری اپوزیشن ہی اندر تھی. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جنرل فیض کا ایک انٹرسٹ تھا، ہاں، ورنہ ادروائز جنرل فیض کو مجھے اندر کرانے کا کیا فائدہ تھا؟ مجھے تو اندر انہوں نے صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کرایا، ادروائز تو ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا. میں کون سا آرمی چیف کی رن میں تھا؟ تو ان کی رن جو تھی وہ تو آرمی چیف کی تھی، اور اس کے لیے عمران خان واز ویری ویری امپورٹنٹ. یہ تو اسٹیبلشڈ ہے نا سر، مگر ایون دو آن پیپر ان کے ڈائریکٹ باس از دا پرائم منسٹر، مگر ہاؤ تھنگز آپریٹ آپ بھی پوری دنیا واقف ہے. از اٹ پاسبل کہ باجوہ صاحب کو نہ پتا ہو؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو کچھ باتیں معلوم ہوں گی، لیکن زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب میں، جنرل فیض میں، ان کے گھر والوں پہ، ایک جو میڈم تھی وہ، اور اس کے بعد جو یہاں کی ایک فرح گوگی صاحبہ تھی، وہ یہ گینگ تھا اور یہ آپریٹ کرتا تھا. اور یہ گینگ جو تھا یہ ہر طریقے سے نہ صرف یہ کہ فائنینشلی بلکہ ایڈمنسٹریٹولی بھی فیصلے کر رہا تھا پاکستان کے. خان صاحب، آپ نے تحریک انصاف کے چیئرمین کو بحیثیت وزیر اعظم جمعہ بازار چل رہا تھا پنجاب میں، اس کا بتایا، آپ کٹ گئے. اس کے بعد تب کے ڈی جی آئی ایس آئی نے مبینہ طور پہ جو ان کی بیگم تھی، ان کی جو کرپشن تھی، اس کے حقائق سامنے رکھے، وہ فارغ ہو گئے. مگر تحریک انصاف کے چیئرمین کہتے ہیں اس وجہ سے فارغ نہیں کیا تھا، اس کی پیچھے اور وجوہات تھی اور چند چیزیں جو ہیں وہ کوٹ ہوتی ہیں. مگر وزیر اعظم آج کے موجودہ شہباز شریف صاحب وہ ایوان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں آئی واز پریوی ٹو دا انفارمیشن، اور یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ایسا ہی ہوا تھا. یو ور ویری مچ الرٹ، ایکٹیو اینڈ ان دا سسٹم. کیا ہوا تھا سر؟ مجھے ذرا سمجھائیے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ. دیکھیں جی، جو خان صاحب تھے ان کو جب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لگے تھے، اس کے بعد میرے خیال میں ان کو یہی تھا کہ میں جو چاہوں گا ان سے وہ کرواؤں گا. جنرل صاحب شاید اور جو ہے وہ مزاج کے تھے، انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو اس سے پہلے جنرل فیض کر رہے تھے. اور فیض صاحب تو بعد میں آئے، ظہیر الاسلام کر رہے تھے. وہ ڈی جی سی کے طور پہ جو وہ کام کر رہے تھے، جس طرح کے وہ کام کر رہے تھے، وہ ہم اس ساری چیز کا حصہ رہے ہیں. اور ایک وقت تھا جب ہم بینیفیشری جی پارٹی تو بینیفیشری رہی ہے، اور ہم اس میٹنگز میں ساتھ شامل ہوتے تھے. وہ ملاقاتیں بھی میرے گھر پہ ہوتی تھی اسلام آباد میں. اچھا، تو اس لیے جب ملاقات کے لیے وہ جاتے تھے تو یا جہانگیر کی گاڑی ہوتی تھی یا علیم خان کی گاڑی ہوتی تھی. تو جہاز ہوتے تھے تو وہ ہمارے ہوتے تھے. گھر میں جو ملاقاتیں ہوتی تھی وہ ہمارے گھروں میں ہوتی تھی. تو خان صاحب وہ باتیں پوری قوم کے ساتھ تو جھوٹ بول سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کیسے بول سکتے ہیں؟ جب جنرل فیض سے ملتے تھے میرے، اگر آپ ڈرائیور سے پوچھ لیں یا میرے گارڈ سے پوچھ لیں تو وہ بھی آپ کو ایک ایک ملاقات بتا دے گے، کیونکہ وہ ڈرائیورز اور گارڈ تو عمران خان صاحب کے ساتھ جاتے تھے. تو خان صاحب کو وہ باتیں کرنی چاہیے. بحیثیت پرائم منسٹر؟ نہیں جی نہیں، پرائم منسٹر کے بعد ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں رہ گئی تھی. پرائم منسٹر کے بعد تو ان کے پاس اپنے ماشاءاللہ بہت جہاز تھے اور بہت گاڑیاں تھیں. یہ تو پہلے کی باتیں ہیں جی، تو پرائم منسٹر سے بننے کی پہلے کی باتیں. لیکن اس وقت جو انٹرسٹ تھا وہ خان صاحب کا یہ تھا، جب ان کو بتایا گیا، اور اس وقت کے جو آج کے آرمی چیف ہیں انہوں نے جب ان کو یہ بتایا، تو میرے خیال میں خان صاحب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. وہ ان کو جنرل فیض کی طرح کا کوئی شخص سمجھ رہے تھے، جو ہو سکتا ہے وہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بھی چونکہ آرمی چیف بننا چاہتا ہے تو شاید میرے ساتھ اسی طرح اچھے کارڈیل ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہے. اور جب انہوں نے ان کو جا کے بتایا کہ جی آپ کے گھر میں وہ مال بھی موجود ہے جو کہ رشوت کے طور پہ لیا گیا ہے، اور رشوت بھی آپ کے گھر میں موجود ہے، تو وہ خان صاحب کے لیے شاید بہت زیادہ تھا ایبزارب کرنا. تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یو آر کراسنگ دا ریڈ لائن. تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ ورک فار یو، آئی ورک فار مائی کنٹری. میرے خیال میں وہ جواب عمران خان صاحب کے لیے قبول کرنا پاسبل نہیں تھا. میٹنگ پرائم منسٹر آفس میں ہوئی تھی؟ جی، یہ میٹنگ شاید ان کے گھر پہ ہوئی تھی، بنی گالا میں. جی، جب ثبوت یہ سنڈے کی غالباً ایک ٹیلی فون کال، یہ سنڈے کی بات ہے، تو میرے خیال میں اور کہیں نہیں ہوئی. سنڈے کو ان کے گھر پہ ہی ہوئی. سنڈے کو ہی فارغ کروا دیا. جی، سنڈے کو ہی وہ فارغ ہو گئے تھے.
اور اس فارغ ہونے کا بھی پوچھوں گی، مگر سر یہ بنی گالا میں میٹنگ ہوئی، ایک ٹیلی فون آڈیو کال سنائی گئی خان صاحب کو جس کے اندر ایک مبینہ رنگ اور ان چیزوں کی بات ہو رہی تھی فراغوگی کی طرف سے، کیا اور بھی ثبوت دکھائے گئے تھے؟ جی بہت سارے ثبوت تھے ان کے پاس، جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں ان کے پاس آپ کو پتا ہے ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے، کہاں سے تحفے آ رہے تھے، کہاں سے اس کے تانے بانے کہاں پہ تھے، کون کون لوگ اس میں بینیفیشری تھے، کیا ان کو سب کو بتایا گیا تھا۔ ایون میرے خیال میں جنرل باجوہ جو ہے انہوں نے بھی ان کو عثمان بزدار کے کارنامے بتائے تھے، فراغوگی کے کارنامے بتائے تھے، اور ان کو خان صاحب کو ہر چیز پتا تھی۔ ڈی جی ایم آئی ہوتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں، وہ سارے اپنی اپنی رپورٹس جو ہیں وہ جا کے پرائم منسٹر کو پیش کرتے ہیں، اور اب پرائم منسٹر صاحب کے پاس جو اسپیشل برانچ ہے وہ بھی پیش کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے جو اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، انہوں نے خاص طور پہ اپنا ایک بندہ آئی بی میں رکھوایا تھا جو ان کو ان کی پسند کی رپورٹ بھیجتا تھا۔ تو خان صاحب نے اگر کسی کو نکالنا ہوتا تھا تو وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہ میں نے رپورٹ لی ہے آئی بی سے اور اس لیے اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو نکال دیا، جبکہ وہ اعظم خان جو ہے وہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ باقاعدہ مینوفیکچر کر کے ان کی پسند کے مطابق بنا کے دیتا۔ مگر خان صاحب جب یہ واقعہ ہوا اور بنی گالا سے روانہ ہو گئے تب کے ڈی جی آئی ایس آئی، تو خان صاحب نے پہلی کال ملائی باجوہ صاحب کو؟ جی وہ تو اب آپ باجوہ صاحب سے پوچھیں انہوں نے کیا کہا۔ میں آپ سے احوال سمجھنا چاہ رہی ہوں، ایم شور یو پریوی ٹو دا سچویشن۔ وہ جا کے انہوں نے یہی ان کو کہا کہ آپ اس کو ریموو کر دیں اور اس کو فوری طور پہ ریموو کر دیں۔ ریزسٹ نہیں کیا باجوہ صاحب نے جب وہ جانتے تھے یہ سارے الزامات درست ہیں؟ میں نے وہ کال تو نہیں سنی، وہ تو کال دونوں کی آپس میں ہوئی، تو میری کال جو ہے وہ تو میں آپ کو اپنی ہی کال بتا سکتا ہوں، ان کی کال تو نہیں، لیکن میں آپ کو خلاصہ اس کا یہی بتا سکتا ہوں کہ وہ خان صاحب ان کی جو بھی جواب تھا جنرل باجوہ کا وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ ان کو فوری ریموول چاہتے تھے، تو جو ان کا ہو گیا تو ریزسٹ ہی نہیں کیا باجوہ صاحب نے، جبکہ ان کا آفیسر ایک صحیح کام کر رہا تھا، بٹ پروگیٹو ہے چلو پرائم منسٹر کا، تو پرائم منسٹر کوڈ ڈو دس۔ میرے خیال میں آئی ایس آئی چیف جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پروگیٹو کے بغیر لگانا جو ہے وہ شاید آرمی چیف کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ جی سر، آن پیپر پھر آپ کو جنرل فیض کا ٹائم سر آپ کو کیا کیا تھا ایز پرائم منسٹر؟ نہیں دیکھیں، ان کو فورس نہیں کیا جا سکتا پرائم منسٹر کو کہ آپ نے ہر صورت یہی بندہ لگوانا ہے، وہ ان کو نام ضرور بھیجتے ہوں گے، مگر وہ بالآخر انیویٹبلی فورس ہو جاتے ہیں، سسٹم کچھ ایسا ہے نا۔ پھر یہ کھل کے بات کریں نا خان صاحب، آپ نے جنرل فیض کا نہیں میرے خیال میں ہٹانا چاہ رہے تھے باجوہ صاحب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، حافظ صاحب سے پہلے خان صاحب کی کوئی ملاقاتیں نہیں تھی، وہ ان کو نہیں جانتے تھے، تو جب ان کو نام گیا ہوگا اس میں سے ان کے پاس وہ اس سے پہلے اگر کسی کو جانتے تھے وہ صرف جنرل فیض تھے، تو جب جنرل فیض نے ڈی جی آئی ایس آئی لگنا تھا وہ تو ان کے لیے آئیڈیل تھے، لیکن اس کے علاوہ جو جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے تقریباً برابر تھے کیونکہ ان کو پرسنلی نہیں جانتے تھے۔ میں اس بات کا اس لیے گواہ ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب ہم عمران خان صاحب سے پوچھتے تھے کہ آپ کے فوج میں کتنے واقف ہیں، تو اتنے واقف تھے ان کا کوئی کرنل بھی واقف نہیں تھا۔ پھر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کے پوری دنیا میں جو اس وقت لیڈرز لگے ہوئے ہیں ان میں سے کون سا ایسا واقف ہے جس کو آپ موبائل پہ کوئی میسج کر سکیں یا کوئی فون کر سکیں، ایک بھی نہیں تھا۔ اسی طرح آپ کا ان سے اسٹیبلشمنٹ میں پوچھتا تھا کہ آپ کی سول بیوروکریسی میں کوئی بندہ واقف ہے، ایک بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے اس کے بعد ان کے پاس جتنے بھی نام آئے ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو انہوں نے فائنل کر لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔